پھر روزے دار کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے خوبصورت فرمان اور بہت سارے فضائل ہیں جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے. یہاں تک فرما دیا کہ روزے دار کے لیے تو سمندر کی مچھلیاں بھی بخشش و مغفرت کی دعا کرتی. اور کبھی فرمایا کہ روزے دار کے معدے سے جو بو اٹھتی ہے رب کو وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ پیاری لگتی. اور ایک روایت میں تو فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی رب سے ملاقات کے وقت. ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب رنگ برنگ کے کھانوں کا دسترخوان سجا ہوتا ہے، مختلف انواع کے پھل اور مشروبات جو ہے وہ سامنے موجود ہوتے ہیں، تو ایک بڑا خوبصورت سا وہ منظر ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے شاید جنہوں نے دن کو چڑی روزہ رکھا تھا وہ بھی ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑ کے دسترخوان کے قریب بیٹھے ہوتے. ہر شخص جو ہے وہ اس کے نام کی مالا جپ رہا ہے، کوئی پلکیں بچھا کر اس کے حضور حاضر ہے، کوئی ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے اس کے نبی پہ درود پڑھ رہا ہے، اور کوئی آنکھوں میں آنسو لے کر تشکر کے ساتھ اپنے رب کی دہلیز پہ حاضر ہے، اور کوئی روزے داروں کی خدمت کرنے کے لیے مختلف کاموں میں مصروف ہے کہ میں اللہ کے یہ مہمان ہیں تو میں ان کے روزے کو افطار کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. تو فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت، اور وہ خوشی کیا ہوتی ہے کہ ہر شخص خاموش بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے. اور میں کہتا ہوں ذرا یہاں پر روزے کی طرف سے عطا کردہ اطاعت اور فرما برداری کا نور دیکھیے. حلال چیزیں ہیں، پاکیزہ ہیں، جائز ہیں، سب کچھ سامنے پڑا ہے، اور دوسری طرف بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، اور صبح سے انسان نڈھال ہو گیا ہے، اور سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود ایک لقمہ بھی اٹھا کے اپنے منہ میں نہیں رکھتا. تو جواب بڑا خوبصورت ہے، کہتا ہے ابھی میرے رب کا حکم نہیں آیا ہے، جب اس کا حکم آئے گا تب ہی کھانا شروع کروں گا. 6:40 پہ حکم ہے، میں 1 منٹ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. بلکہ بعض اوقات کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ جناب اذان ہو رہی ہے، آپ کھانا شروع کریں، روزہ افطار کریں، تو ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی پورا 1 منٹ پڑا ہے، آپ انتظار کر لیجیے. تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یار کل تلک یہ شخص ڈٹائی سے گناہ کرتا تھا، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے رب کا حکم کیا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، جائز ہے کہ ناجائز ہے. لیکن ایک لمحے کہ ذرا روزے کا یہ نور اور یہ رمضان کی برکت دیکھیں کہ انسان 1 منٹ کی بھی نافرمانی کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ اکبر. اور پھر جیسے ہی مسجد سے آواز گونجتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بظاہر تو یہ تکبیرات کے کلمات ہوتے ہیں، لیکن لگتا یوں ہے جیسے اس کی رحمتیں بندے کے کان کے قریب آن کر کہہ رہی ہوں کہ بس بس میرے بندے، تیرا امتحان پورا ہو گیا، تو کامیاب نکلا، اب رب کے نام سے کھانا بھی شروع کر دے، رب کے نام سے پینا بھی شروع کر دے. تو وہ ایک ایسا اعلان، اللہ اکبر. پھر جیسے انسان میٹھے مشروبات کے ساتھ اپنی صبح سے خشک رگوں کو سیراب کرتا ہے تو وہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور اس وقت اگر انسان اپنی زبان سے شکر الحمدللہ کہنا بھول بھی جائے تو اس کے بدن کا لولو اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ میرا روزہ آج مکمل ہو گیا اور مجھے زندگی میں پھر ایک بار شرف ملا کہ میں روزے داروں کی صف میں کھڑا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خوشی افطار کے وقت، اور اس کی روزانہ کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. پہلے عشرے کے روزوں کا لطف اور ہوتا ہے، دوسرے عشرے کے روزوں کا لطف اور ہوتا ہے، اور آخری جو ہے وہ تاک راتوں میں رات عبادت کی ہو اور صبح افطاری کا لطف کچھ اور ہوتا ہے. اچھا پھر افطار آپ بچوں کے ساتھ کریں تو اس کا لطف اور ہوتا ہے. آپ دفتر میں دوستوں کے ساتھ ٹیبل کرسیاں سیدھی کر کے دسترخوان سجائیں، اس کا لطف اور ہوتا ہے. آپ کسی کے ہاں دعوت افطار پہ جائیں، اس کا لطف اور ہوتا ہے. کوئی آپ کے ہاں آئے اور آپ روزے داروں کی خدمت میں آگے بڑھ چڑھ کر نڈھال خود ہیں، پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے، لیکن آپ ساری چیزوں کو مینج کریں کہ اللہ کے روزے دار ہیں اور مجھے یہ شرف مل رہا ہے کہ 10 15 20 لوگوں کی میں افطاری کروا رہا ہوں. آپ کو اس کا لطف کچھ اور آتا ہے. اور پھر اگر آپ کبھی گھر کی طرف آ رہے ہوں اور ٹریفک میں آپ پھنس جائیں، روزہ رستے میں افطار ہو جائے، کسی سے کھجور مانگ کر روزہ کھولنے کا لطف اور ہوتا ہے. اور کبھی اگر مقدر یاوری کریں، روزہ کھولنے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آ جائے، تہجد کے لمحے بھی ہوں، سحری کا دسترخوان بھی لگ رہا ہو اور سامنے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ بھی دکھائی دے رہا ہو، تو اس کا پھر لطف کچھ اور ہوگا. تو اسی لیے حضور اسلام نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی افطار کے وقت، اللہ اکبر
اور آگے فرمایا دوسری خوشی رب سے ملاقات کے وقت، اور وہ خوشی کیا ہوگی کہ مالک اپنے رخ کرم سے سارے حجاب اٹھا دے گا اور اپنے بندوں کو اپنے دیدار کی دولت عطا کرے گا. اور یہ سب سے بڑی دولت ہوگی جو حضرت انسان کو کل قیامت کے دن اہل ایمان کو میسر آئے گی کہ اللہ کا دیدار وہ خود کریں گے. حضور علیہ السلام نے صحابہ سے جب یہ بات بیان کی تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ حضور واقعی ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو حضور میں ہاں جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو، چڑھے ہوئے سورج کو دیکھتے ہو، کل قیامت کے دن تم اپنے رب کا یوں ہی دیدار بھی کرو گے. اور یہ روزے کے عوض میں، روزے کے ثمر میں اور روزے کے صلے کے طور پہ ہوگا. اللہ اکبر. ایک روایت ہے نا، فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا عطا کروں. اور اس وقت وہ شخص ڈاڈا پچھتائے گا جس نے بہانے کر کر کے روزے چھوڑے ہوں. کوئی کہتا ہے میرا کام سخت ہے، کوئی کہتا ہے جی میری مجبوری ہے، کوئی کہتا ہے میری صحت ساتھ نہیں دیتی، اور کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے جی 16-18 گھنٹے کی بھوک کون برداشت کرے، اور کوئی 2 قدم آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ روزے تو وہ رکھے جس کے گھر میں دانے نہیں ہیں. کیسے کیسے نادان تبصرے ہیں جو کر رہے ہیں، اور کیسی کیسی باتیں ہیں جو سننے میں ملتی ہیں. میں کہتا ہوں جس کا حقیقی معاملہ ہے اس کو شریعت نے خود اجازت دی. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. قرآن نے خود کہا جو تم میں سے مریض ہو جائے یا تم میں سے کوئی سفر میں ہو تو یہ روزے وہ کسی دوسرے دن میں رکھ سکتا ہے. یہ اس کو شریعت نے اجازت دی ہے. ماہر طبیب، خوف خدا رکھنے والا جو ہے وہ حکیم اور ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ آپ اگر یہ روزہ رکھیں گے تو آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی، مرض بڑھ جائے گا، تو اس کو شریعت نے رخصت دی ہے. اللہ اکبر. لیکن اگر کوئی ہیلے بہانے صرف اس لیے بنا رہا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے روزے سے، تو کل وہ ڈاڈا پچھتائے گا جب اللہ تعالیٰ جزا عطا کرے گا. وہ حسرت کرے گا کاش کہ میں بھی روزے رکھے ہوتے اور میں آج اس صف میں کھڑا ہوتا جہاں مالک اپنا دیدار بھی عطا کر رہا ہے، اپنے دستے کرم سے جزا بھی عطا کر رہا ہے.